آپ میں سے اگر کسی صاحب سے پوچھا ہو تو آپ مجھے بتائیں، کم از کم میں اپنے ٹینور کی مکمل رسپانسبلٹی سے کہتا ہوں کہ ہم نے کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ یہ پیسہ کہاں سے لائے ہیں، آپ یہ سرمایہ کہاں سے لائے ہیں۔ ایک صورت میں ضرور پوچھا کہ اگر آپ نے منی لانڈرنگ کی، آپ سرمایہ لے کر آئے، بلیک منی کو آپ نے وائٹ کیا، وائٹ کو پھر یہاں سے بھجوا دیا، لوگ اسی طرح محروم رہے، ملک کی معیشت کی زبوں حالی آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں کشکول ہے اور ہم اربوں ڈالر کے اس وقت مقروض ہیں، لیکن میں نے جب اسلام آباد کو دیکھا، ملک کے دوسرے علاقوں کو دیکھا، آپ یقین کریں مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ وہ اربوں ڈالر کہاں خرچ ہوئے ہیں۔ اگر میں نے یا نیب نے خرچ کرنے والے لوگوں سے یہ پوچھ لیا کہ جناب یہ 500 روپے کی جگہ 5 لاکھ کیسے خرچ ہوئے، تو آپ بتائیں اس میں کون سا جرم ہے، اس میں کون سی غلطی ہے، اس میں کون سی زیادتی ہے، اس میں کس کی حقوق غصب ہوئے ہیں؟ کسی کے نہیں۔ یہ جو سٹیپ نیب نے اٹھایا، جو لگاتار اٹھا بھی رہا ہے اور اس کے کافی بہتر فوائد بھی نظر آئے ہیں، یہ صرف اور صرف ریاست پاکستان کے لیے اور لوگوں کی بہتری اور لوگوں کے مفادات کے لیے تھے۔ اس میں میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب ذکر کیا، میں نے ریاست پاکستان کا ذکر کیا ہے۔ حکومت میں اور ریاست میں بڑا فرق ہے۔ حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، پروردگار کے فضل و کرم سے یہ ریاست قائم ہے اور یہ ریاست انشاءاللہ ہمیشہ تک تا قیامت یہ قائم رہے گی۔ اب میں دوبارہ آپ سے یہ گزارش کروں گا ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ آپ چاہیں تو یہاں فوکل پرسن کو تعینات کرنے میں کوئی نہیں، آپ کہیں گے تو میں خود آ جایا کروں گا، اس میں مجھ سے بڑا فوکل پرسن کون ہوگا۔ لیکن میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن شکایات کا آپ نے بتایا ہے، آپ چیمبر آف کامرس ایک تکلیف کرے گا کہ ان کیسز کی مجھے ایک لسٹ دے دیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جی نیب نے ان کیسز میں کوئی رکاوٹ ڈالی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چاہے وہ لسٹ کتنی طویل کیوں نہ ہو، میں 30 دن کے اندر اس کا فیصلہ کروں گا، سوائے ان معاملات کے جو کہ عدالتوں میں زیر غور ہیں، کیونکہ وہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے۔ میں نے آپ کا جب معلوم ہوا کہ جی بزنس کمیونٹی پریشان ہے، تو میری تو اپنی نیند اڑ گئی کہ بھائی ہم نے ایسا کیا سٹیپ اٹھایا ہے اور بزنس کمیونٹی کیوں پریشان ہے۔ تو فوری اس کا حل یہ نکالا کہ ہمارے پاس ٹیکس کے جتنے کیسز تھے، انڈر انوائسز کے جتنے کیسز تھے، جس نوعیت کا جو کیس ایف بی آر کے پاس جانا چاہتا تھا، ٹیکس حکام کے پاس جانا چاہتا تھا، کسٹم حکام کے پاس جانا چاہتا تھا، ہم نے ایک ہفتے کے اندر درجنوں معاملات ٹرانسفر کیے اور میں نے تمام ریجنز کو یہ ہدایت کی کہ ہمارے پاس اس قسم کا کوئی کیس نہیں رہے گا۔ بزنس کمیونٹی اگر یہ فیل کرتی ہے کہ وہ ایف بی آر میں زیادہ کمفرٹیبل ہے تو ہم نے تو ان کی کمفرٹ کا خیال رکھا کہ آپ جائیں، آپ ایف بی آر میں وہاں اپنا ایشو حل کریں۔ اس لمحے اس وقت میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو پچھلے سال میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ وہ نیب اپنے پاس نہیں رکھے گا، اور وہ نیب نے اپنے پاس نہیں رکھا، اور صرف اس لیے نہیں رکھا کہ ایک تو آپ کی خواہش تھی، دوسرے آپ کے مفادات کا احترام تھا، تیسرا یہ تھا کہ ملک کی معیشت کا پہیہ بہت بہتر طریقے سے چلے، کیونکہ اس کا جو زیادہ مفاد ٹھیک ہے بزنس مین کمیونٹی ہے، اس کا پرافٹ کا ریشو اپنی جگہ، لیکن الٹیمیٹ بینیفیشری ایک ملک کا عام آدمی ہے، ایک ملک کا وہ شہری ہے جو اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں یہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ کسی بزنس مین کا، کسی چیمبر آف کامرس کے کسی فرد کا کوئی بھی کیس جو سمجھتے ہیں کہ جی یہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں۔ ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو ہمہ وقتی ہیں ان کو آپ ایک 4 لائنوں کی اپلیکیشن دے دیں، آپ گیٹ سے باہر بعد میں جائیں گے، میں آپ کا کیس ٹرانسفر پہلے کروں۔ ایسے نہیں ہے کہ مطلب ذہن میں آپ کے لیے یا پالیسی میں آپ کے لیے کوئی پریشانی مقصود ہو۔ اب بات یہ کہ بنیادی طور پر ایک بزنس مین کیا چاہتا ہے؟ بزنس مین بنیادی طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس کو بزنس میں آسانیاں فراہم ہوں۔ یہ آسانیاں کیسے فراہم کی جاتی ہیں؟ سب سے پہلے اس میں ایک مربوط پالیسی ہوتی ہے جو چیمبر آف کامرس کو کانفیڈنس میں، اعتماد میں لے کر بنائی جاتی ہے۔ جب ایک پالیسی کو آپ اعتماد میں لے کر بناتے ہیں تو چیمبر آف کامرس بھی رضامندی سے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے اور اس کے نتائج ہمیشہ
بہت بہتر نکلتے ہیں۔ تو میں یہاں بڑا مؤدبانہ عرض کروں کہ اس پالیسی کے فریم کرنے میں نیب کا نہ کبھی حصہ تھا، نہ نیب کا کوئی حصہ ہے، اور نہ نیب کا آئندہ حصہ ہوگا۔ دوسری اہم چیز جو آپ کے بزنس کو فلورش کرتی ہے، آپ کے مفادات کا نگہداشت کرتی ہے، وہ امن و امان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ امن و امان کی صورت پہلے سے بہتر ہے، اور اس میں سارا کریڈٹ جو ہے وہ افواج پاکستان کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنا خون دے کر، اپنا آج قربان کر کے آپ کا کل محفوظ کیا، اور اس کے لیے ہم سب ان کے شکر گزار ہیں۔ امن و امان بہتر ہے، اس کے نتائج بھی ظاہر ہو رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ بزنس کمیونٹی کے مفادات کا تحفظ بھی ہو رہا ہے، معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے۔ جیسے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا، تعمیراتی انڈسٹری کو بھی کچھ نہ کچھ بوم ملا ہے، کیونکہ تعمیراتی انڈسٹری وہ ہے جس کے ساتھ کئی چھوٹی انڈسٹریز وابستہ ہیں، اور یہ آج تک نہیں ہوا کہ کسی اس شعبے میں بے جا مداخلت کی گئی۔ لیکن ایک بات بڑا مؤدبانہ کہوں گا، اور پہلے آپ سے اجازت لی تھی کہ آج مجھے بھی دل کی بات کہنے دیں، کہ ایک جینون بزنس مین میں اور ایک ڈکیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جینون بزنس مین کی طرف نیب کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، لیکن جہاں تک ڈکیت کا سوال ہے یا ڈکیتی کا سوال ہے، تو اس طرف مطلب قانون بھی اجازت دیتا ہے، اور اس طرف جانا بھی ہوگا، کیونکہ وہ الٹیمیٹلی ملک اور ملک کے عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا بھی مقصود ہے۔ میں آپ کو دو سمپل سی مثالیں دوں، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، مجھے احساس ہے، لیکن بہرحال ایک صاحب کے بارے میں شکایات آئیں، اور شکایات بھی کوئی 100-150 ہوتی ہیں، اور بات بھی راولپنڈی اور اسلام آباد کے علاقوں کی ہے، کہ جی وہ 5 سال 6 سال ہو گئے ہیں، پیسے دیے ہیں، نہ پیسے ملے ہیں، نہ پلاٹ ملے ہیں۔ تو میں نے ان کو بلایا ایک کپ چائے پہ، میں نے ان کو بٹھایا، میں نے چائے سرو کی، اور پھر میں نے بڑا مؤدبانہ ان سے پوچھا کہ آپ نے پیسے لیے ہیں؟ انہوں نے کہا جی تھوڑے سے پیسے لیے ہیں۔ میں نے کہا وہ تھوڑے سے کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی 2.5 ارب روپے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر جب 2.5 ارب روپیہ آپ نے لیا ہے، تو آپ لوگوں کو یا پلاٹ دے دیں یا ان کے پیسے واپس کر دیں، اس میں تو جھگڑے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ میری اسٹریٹجی یہ تھی کہ پہلے میں پیسے جمع کروں، اس کے بعد میں زمین خریدوں۔ ابھی مجھے زمین نہیں مل رہی، نیب مجھے زمین لے کے دے دے۔ میں نے کہا کہ نیب آپ کو زمین کہاں سے لے کے دے گی؟ بہتر وایا میڈیا یہ ہے کہ آپ مہربانی کریں، آپ یہ لوگوں کے پیسے واپس کر دیں۔ یہ 2.5 ارب روپے ہے، اور آپ یقین کریں کہ یہ روپیہ ان لوگوں کا تھا، ان یتیموں کا تھا، بیواؤں کا تھا، بے کسوں کا تھا، پینشنز کا تھا، جن کی آنکھوں میں یہ خواب تھا کہ ہمارا بھی 2 کمرے کا گھر ہو، ہماری بھی بیٹیاں اور ہمارے بھی بچے اپنی چھت کے نیچے رہیں۔ آپ نے ان کے خواب برباد کی، جو انہوں نے خواب دیکھے تھے۔ آپ نے پیسے لیے، اور اس کے بعد آپ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، آپ کے دفتر میں تالا پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے عذرائے نوازش میری بات مانی، انہوں نے کہا کہ جی آپ پیسے قسطوں میں لیں۔ میں نے کہا کہ اگر قسطیں معقول ہیں تو نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں 1 ارب روپیہ پہلے دوں گا، اور باقی میں اقساط میں کروں گا۔ ہم نے دوسری ان سے بات نہیں کی، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ 1 ارب روپیہ دے دیں پہلے، اس کے بعد آپ اقساط میں دے دیں۔ تو 1 ارب انہوں نے دیا، باقی وہ اقساط میں دے رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ اگر اس قسم کے انسیڈنٹ ہوں یا اس قسم کے واقعات ہوں تو کیا نیب آنکھیں بند کرے؟ آپ یقین کریں کہ لوگ سال ہا سال در بدر پھرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو رقم لوٹ لی جائے یا جو ڈکیتی ہو جائے، اس کی واپسی کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن یہ 2-4 روپے کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ 2.5 ارب کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک مثال اور دوں گا، لاہور کی ایک بہت ویل نون سوسائٹی ہے، میں اس کا نام نہیں لے رہا۔ اب لاسٹ وینسڈے کو میں لاہور گیا ہوا تھا، 2 سال کے عرصے میں ہم نے 2.5 ارب کی رقم ان سے بھی ریکور کی ہے، اور بہت دوستانہ ماحول میں ریکور کی ہے۔ کوئی پینک نہیں تھا، کوئی ان کے پیسوں کی کٹوتی نہیں تھی، کوئی ان پہ کاشن نہیں تھا۔ ان کو کہا کہ دیکھیں آپ نے پیسے لیے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک دن اپنے رب کے سامنے بھی جواب دیں ہیں نا۔ نیب کا تو مسائل یہاں ختم ہو جائیں گے، اس وقت آپ کے اپنے جو اعضاء ہیں وہ آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ میں اپنے ہر فعل کے لیے، ہر قول کے لیے، آج میں جو کرتا ہوں کل میں رب کے سامنے اس کا جواب دے ہوں، تو آپ بتائیں میں کیوں غلط کام کروں گا؟ جبکہ مجھے اس کا احساس ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اور مجھے اس پہ یقین ہے کہ ایک دن آپ نے اپنے ہر قول کا اور ہر فعل کا جواب
پروردگار کے سامنے دینا ہے. اس سوسائٹی سے 2.5 ارب روپے لیے, ایک اور سوسائٹی سے 1.5 ارب روپے لیے, اور یہ لوگوں کو باعزت طریقے سے بلا کر ایک کپ چائے پلا کر چیک ان کے حوالے کیے گئے. اور ساتھ یہ بھی گزارش کی گئی کہ آپ آئندہ جب بھی انویسٹمنٹ کریں تو ذرا سوچ سمجھ کے کریں. اب میں اپنی ایک ذاتی مثال آپ کو دوں, وہ اس لیے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بلکہ کچھ ہمارے بزنس مین کی شکایت تھی کہ جی یہ تو ہمارا پرائیویٹ معاملہ ہے. پرائیویٹ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک انڈیویجول دوسرے انڈیویجول کے ساتھ کرے. جب 2,500 آدمی انوالو ہو جاتے ہیں تو یہ پرائیویٹ معاملہ نہیں رہتا. میں جب سپریم کورٹ سے فارغ ہوا تو وہاں سے کافی پیسے مجھے ملے, تو میں نے کہا کہ ایک پلاٹ مجھے لے لینا چاہیے. تو ایک سوسائٹی کی ایڈ آئی ہوئی تھی, بروشر بھی تھا اس کا. بروشر میں آبشار بھی تھے, مساجد بھی تھیں, ٹینس کورٹ بھی تھے, جم بھی تھے, شاپنگ سینٹر بھی تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ شرط یہ ہے کہ جب آپ اکٹھے پیسے دیں گے تو بیلٹنگ نہیں ہوگی. تو میں نے انہیں 45 لاکھ روپے دیا. آج تک نہ مجھے پلاٹ ملا نہ وہ 45 لاکھ روپے واپس ملے. آپ یہ آپ اندازہ کریں. جب میں نیب کا چیئرمین ہوا تو اس سوسائٹی کے کرتا دھرتا میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ میرے پاس آئے. انہوں نے اپنی جیب سے وہ چیک نکالا اور کہا کہ جی یہ آپ کا وہ 45 لاکھ روپے کا چیک ہے. تو میں نے ان سے کہا اس میں ٹوٹل کتنے افیکٹیز ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی تقریباً 4,300 ہیں. تو میں نے کہا کہ میرا سیریل نمبر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی 1,700 کے قریب ہے آپ کا. میں نے کہا پہلے 1,699 بندوں کو آپ پیسے دے دیں, پھر میری باری آئے گی, پھر میں پیسے لوں گا. آج تک وہ پیسہ ان کے ذمہ واجب الادا ہے. تو جہاں اس قسم کی مطلب ڈکیتی ہو اور اس سرکشی کے ساتھ ہو اور اتنی ہمت کے ساتھ ہو, اور یہ تو ایک عام آدمی پہ جبر اور ظلم ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. کسی نہ کسی نے تو قدم بڑھانا تھا نا, وہ قدم نیب نے بڑھایا. ملک کے وہ لوگ جن کی طرف آپ آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے تھے, جن کو آپ ٹچ کر نہیں سکتے تھے, جن کو آپ اپنے خواب میں بھی نہیں بلا سکتے تھے, نیب نے ان کو بلایا, ان سے پوچھا اور ان سے یہ کہا کہ چند سال پہلے تک آپ کے پاس ہونڈا موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی اور آج آپ کے دبئی میں پلازا بھی ہیں اور ہر چیز آپ کے, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو ان کا کوئی جواب نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے سوچا کہ اس ملک سے چلے جانا ہی بہتر ہے. میں جب یہ نیب کا سلسلہ انشاءاللہ باضابطہ طریقے سے ختم ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی دھمکیاں ہیں, کتنے انسینٹیو ہیں, کتنا لالچ ہے, بہت کچھ ہے. لیکن میں جس دن نیب میں آیا تھا اکتوبر میں 2017 میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جو کچھ میں کر سکا حکومت کے لیے نہیں اپنے ملک کے لیے کروں گا, اور میں ملک کے لوگوں کے لیے کروں گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 3 سالوں میں 3 سال کا حوالہ دے رہا ہوں, جب میں تھا 487 ارب روپیہ ریکور کیا ہم نے. دیکھیں یہ 487 ارب روپیہ ریکور کرنا, وہ بھی جو کہ ڈکیتی کی نظر ہو چکا ہو, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور اس وقت ہمارے تقریباً 1235 ریفرنسز مختلف عدالتوں میں پڑے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب ایک بات میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ان 1235 میں سے 1% بھی بزنس مین کے اگینسٹ نہیں بنتا. تو اس لیے بزنس مین کا یہ فکر یا یہ پریشانی کہ جی نیب یہ کر رہا ہے, اب تو یہ ہے کہ وہ علاب گردن نیب ہے, ایسے لگتا ہے ساری قوم کو نبیریا ہو رہا ہے. شام آپ ٹی وی کھولیں نیب کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو چلو خوشی ہوتی ہے کہ کسی نے ایکنالج تو کیا, کسی ڈھنگ میں کیا. کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ تنقید کا برا مانا ہو. میں آج بھی آپ کے سامنے اپنے احتساب کے لیے موجود ہوں. آپ بتائیں کہ جی نیب میں یہ خامی ہے, جاوید اقبال آپ بحیثیت چیئرمین یہ سٹیپ اٹھائیں گے تو یہ دور ہو جائے گا. جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا کہ کچھ کیسز سی ڈی اے میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی تمام لسٹ خود بھی منگواؤں گا اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی مجھے لسٹ. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک پروجیکٹ بن رہا ہو اور نیب کہے کہ جی یہ پروجیکٹ نہ بنے. یہ آج تک کم از کم ان 3 سالوں میں جب سے میں ہوں ایسا نہیں ہوا. کسی کے پیسے نکال لینا یا کسی پر کاشن چند کیسز میں اس لیے ہے کہ آپ آئے, آپ نے تعاون کی یقین دہانی کرائی, آپ نے کہا کہ جی ہم لوگوں کے غریب لوگوں کے پیسے واپس کر دیں. میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرے پیسے واپس کریں. میں ان لوگوں کے پیسے واپس کروا رہا ہوں جن کے پاس آپ یقین کریں
کہ رات کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. انہوں نے اپنا ایک ایک پیسہ جمع کر کے آپ کے حوالے دیا اور آپ نے اس لیے اس کو لوٹ لیا کہ آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں. وہ ماضی ہوا کرتا تھا جب کوئی نہیں پوچھتا تھا. اب پوچھنے والے بھی موجود ہیں, یہ پوچھتے رہیں گے جب تک کہ ہر غریب آدمی کا حق اس کو نہیں مل جاتا, یا اس کو پلاٹ نہیں مل جاتا, یا آپ کو پیسے نہیں مل جاتے. یہاں ہمارے ملک میں ایسی بھی سوسائٹیز تھیں جن کو لوگ کنگ میکر کہا کر سکتے تھے. ان سے ہم نے اربوں ڈالر لیے, اور یہ نہیں کہ کسی دھمکی سے لیے ہیں یا پلی بارگین کر کے. اور پلی بارگین قانون میں موجود ہے کہ جی آپ پلی بارگین کریں, کیونکہ نیب بنیادی طور پہ اس کا کام یہ ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کو آپ ریکور کریں. ہم نے اربوں اور روپے ان سے ریکور کیے ہیں اور ہم نے گورنمنٹ کے خزانے میں داخل کرائے ہیں. تو کوئی شخص جو ہے وہ انٹچیبل نہیں ہے, لیکن اس ایشورنس کے ساتھ کہ نہ پینک ہوگا, نہ انڈیوسمنٹ ہوگی, نہ کوئی پریشانی ہوگی, نہ کوئی تھریٹ ہوگی, نہ کوئی نیب کے بلاوے ہوں گے, نہ آپ کو بار بار ٹیلی فون پر بلایا جائے گا. اور یہ سختی سے ہدایات کر دی گئی ہیں کہ کسی بزنس مین کو آپ نے ٹیلی فون کر کے نیب کے دفتر میں نہیں بلانا. اگر کسی بزنس مین کو بلانا ہوا تو میں ان کو ایک کپ چائے پہ خود بلا لوں گا, کیونکہ وہ ذرا چائے پلانے میں تھوڑا سا مصروفیت کی وجہ سے مجھے نہیں بلا پائیں گے. میں انہیں بلا لوں گا, بیٹھ کے ان سے بات کریں گے کہ جی اس طرح کر لیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مطلب کافی حد تک بات یہ نیب 20 سال پہلے وجود میں آیا تھا. مجھے تو بھی 3 سال ہارڈلی ہوئے ہیں. جو انسانی کاوش ہو سکتی تھی, جو انسانی کوشش ہو سکتی تھی, وہ میں نے نیب کی بہتری کے لیے کی. اب ایسے بھی اصحاب موجود ہیں جب روسٹرم پر آتے ہیں تو جو مرضی ہے نیب کے خلاف بات کرتے ہیں. ایک مضمون پراپیگنڈا جاری ہے, تواتر سے جاری ہے, اور ایک جاپانی کہاوت ہے کہ اتنے جھوٹ سے تواتر بولیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. اب تو ایک بات جس کے لیے صرف یہ نہیں کہا گیا کہ جی یہ کرونا نیب نے پھیلایا ہے, باقی ہر قسم کا الزام جو ہے وہ نیب پر آیا ہے. ہم نے اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا ہے, اور جب ممکن ہوا جواب دیا ہے. اول کوشش یہ کی ہے کہ ہم اپنے ایکشن سے جواب دیں, ہم اپنی باتوں سے جواب نہ دیں, ہم خاموش رہیں. ان دنوں میں ہمارے بارے میں بہت کچھ ہوتا رہا, لیکن میں بڑا ادب سے گزارش کروں گا کہ اگر فرض کریں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی ایک ریفرنس نیب نے غلط دائر کر دی ہے, آپ ضابطہ فوجداری میں سیکشن 265 کیا ہے, آپ عدالت میں چلے جائیں کہ جی ہم بے گناہ ہیں, عدالت 2 پیشیوں پر آپ کو بری کر دے گی. آپ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہائی کورٹ کی انووک کریں, آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ نیب جواب دہ نہیں ہے. آج ایک ملزم ارسٹ ہوتا ہے, 24 گھنٹے میں آپ عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس سے زیادہ بڑا احتساب کیا ہوگا؟ لیکن اب مضمون پراپیگنڈے کی وجہ سے یہ حالت آ گئی ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ ملک اور چودھری بن گئے ہیں, اور جو نیب ہے وہ کٹاڑے میں کھڑا ہے. لیکن اس میں دل برداشتہ ہونے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی. جو کام ہے وہ کام بڑے اطمینان سے کر رہے ہیں, اور اطمینان سے کرتے رہیں گے. کوئی دھونس, کوئی دھمکی, کوئی بلیک میلنگ, کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. اس لیے کہ لوگوں کے, عام آدمی کے مفادات کا تحفظ کا سوال ہے. تو کیا عام آدمی کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی سامنے نہیں آئے گا؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کی شکایات, عام آدمی کی شکایات کی بات کر رہا ہوں, 60 سے 70% ازالہ ہوا ہے. یا ان کو پلاٹ ملے ہیں یا ان کو پیسے ملے ہیں. یہ ان سوسائٹیوں کی بات کر رہا تھا جو کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جی وہ نیب مداخلت کرتا ہے. نیب کبھی مداخلت نہیں کرے گا. کچھ ایسی سوسائٹیز بھی ہیں, میں جن کے نام نہیں لے رہا, انہوں نے آ کے کہا کہ جی آپ ہمیں کمپلیننٹ سے خود بات چیت کرنے دیں. میں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے کمپلیننٹ سے بات کی. کمپلیننٹ جہاں 250 تھے, کمپلیننٹ 25 یا 30 رہ گئے. انہوں نے تمام معاملات آپس میں طے کر لیے. نیب نے کبھی کسی قسم کی کوئی مخالفت نہیں کی. ڈیفالٹ کے کیسز ہوں, ٹیکس کے کیسز ہوں, انکم ٹیکس کے کیسز ہوں, انوائس ہو, کبھی کسی معاملے میں وہ زمانے گزر گئے کہ کب چیمبر آف کامرس کے توسط سے یا کسی تاجر کو یا کسی بزنس مین کو بلا لیا جاتا تھا. ہیومیلیشن کا کوئی تصور باقی نہیں ہے. میں نے کچھ بزنس مین کمیونٹی کے جو صاحب میرے پاس آئے, میں نے کہا اگر آپ کو نیب بلا رہا ہے, آپ نہیں جانا چاہتے, آپ میرے دفتر میں آ جائیں. ہیو اے کپ آف ٹی ود می. آئی او کو بھی یہاں بلا لیں گے, جو اس نے چند سوال کرنے ہیں وہ آپ سے چند سوال کر لے گا, آپ اس کا جواب دے دیں. اب ایسی بھی یعنی یہاں اب میں آپ کو صرف
ایک صوبے کی مثال دے رہا ہوں، میں صوبے کا بھی نام نہیں لے رہا، جہاں صرف گندم کی خرد برد 10 اور 15 ارب کے درمیان تھی۔ جب پوچھا گیا کہ یہ 10 اور 15 ارب روپے کی گندم کہاں گئی، تو انہوں نے کہا جی چوہے بھی تو کھا جاتے ہیں۔ تو جب وہ چند موٹے چوہوں کو پکڑا گیا تو 10 سے 15 ارب کی رقم جو ہے 3 مہینے کے اندر واپس آ گئی۔ اب صرف دل میں یہی خوف ہے کہ یہ اگر واپس کر دی تو دوبارہ یہ کرپشن کی نظر نہ ہو جائے، لہٰذا کوئی لائے عمل طے کر رہے ہیں کہ اس کی واپسی بھی ہو جائے متعلقہ حکومت کو، اور یہ لوگوں کی بہبود پر اس کا خرچہ بھی اس کا کیا جا سکے۔ باقی ایک بات تواتر سے کہی گئی کہ جی وہ کچھ لوگ نیب کے خوف کی وجہ سے کچھ تاجر ملک چھوڑ گئے ہیں۔ میں یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارا کوئی ایک تاجر بھی نیب کے کسی کیس کی وجہ سے ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے تو میں یہاں سے نیب کے دفتر جانے کی بجائے میں گھر چلے جاؤں۔ اس قسم کے خوف کی کوئی فضا نہیں ہے۔ ابھی فرض کیجئے کہ آپ جب بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ اس کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آپ کے ہاں کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، مطلب مجھے وجہ بتانے میں کوئی عار نہیں، آپ کی بجلی کی قیمتیں زیادہ ہیں، آپ کی گیس کی قیمتیں زیادہ ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن جیسے آئیڈیل ہونی چاہیے وہ اب رفتہ رفتہ اس طرح ہو رہی ہے، پالیسیوں میں کئی سکم ہیں، پالیسیوں پر اس طریقے سے عمل نہیں کیا جا رہا جس طرح کرنا چاہیے۔ چیمبر آف کامرس جو کوآپریشن وہ چاہتی ہے یا جس طریقے سے ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے، کچھ معاملات میں ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا۔ بہتر نفع کی خاطر، بہتر فیوچر کی خاطر اگر کوئی تاجر یہاں سے چلا گیا ہے تو اپنی خوشی سے گیا ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ نیب کی وجہ سے گیا ہوا۔ یا ماشاءاللہ الیاس صاحب پریزیڈنٹ صاحب بہت جوان ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ مکمل پروب کریں اور مجھے بتا دیں کہ کیا کوئی ایک تاجر بھی کسی کیس کی رجسٹریشن کی وجہ سے چلا گیا ہے۔ پھر کہا گیا کہ جی وہ تو نیب کے حوالات میں تو 14 بندوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ دیکھیں میں گزارش کروں کہ جوڈیشل کسٹڈی میں اور نیب کی کسٹڈی میں فرق ہے۔ 2002 اور 2004 میں 2 بندے نیب کی کسٹڈی میں ان کا انتقال ہوا، مکمل اس وقت کے جو صاحب اقتدار تھے انہوں نے اس کی انکوائری کروائی اور دونوں جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کے کیسز ثابت ہوئے ہیں۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آدمی بیمار ہو اور میں کہوں کہ آپ اس کو نیب کی حوالات میں رکھیں۔ پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو امیڈیٹلی ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے، لیکن اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ جی وہ نیب کے حوالات جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، اب ہم سرینا کا کمرہ کہاں سے لائیں یا سینٹورس کی فلیٹس کو کہاں سے لائیں؟ جو کمرے ہیں سو وہی ہیں جو ان پہ چل رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو دوبارہ یقین دلاتا ہوں کہ کسی کے لیے کوئی پینک، کوئی انڈیوسمنٹ، کوئی تھریٹ، عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں، جب سے سروس جوائن کی ہے میں کچھ یہ بھی کہا گیا کہ جی وہ بیوروکریٹس بھی خوف میں مبتلا ہے۔ میں خود بیوروکریٹ رہا ہوں، میں سیکشن افسر رہا ہوں، میں ڈپٹی سیکرٹری رہا ہوں، میں سیکرٹری لا رہا ہوں۔ بیوروکریسی سے زیادہ کم از کم اگر کچھ نہیں تو تھوڑا بہت تو میں بھی علم رکھتا ہوں۔ ہم کیوں کچھ ایسے کریں گے؟ پھر وہ یہ کہ ایک آرڈیننس آ گیا کہ جی 4 مہینے کے لیے کہ آپ بیوروکریٹس کو اور بزنس مین کمیونٹی کو ٹچ نہیں کریں گے۔ جب 4 مہینے گزر گئے تو میں نے بڑی مؤدبانہ استدعا کی کہ ان 4 مہینوں میں جو انقلابی فیصلے کیے گئے ہیں جو نیب کی وجہ سے رکے ہوئے تھے تو ہمیں بھی بتا دیے جائیں۔ آپ یقین کریں کہ ان 4 مہینوں میں ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو پراپیگنڈے کے لیے تو نیب کو استعمال جو لوگ کر رہے ہیں وہ کریں، لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ نیب کے خلاف پراپیگنڈا صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے خلاف یا انکوائری چل رہی ہے یا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا کسی نہ کسی عدالت میں ان کا ریفرنس پڑا ہوا ہے۔ عدالت کے لیے میں نے آپ سے عرض کر دی کہ اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ جی وہ آپ کے خلاف زیادتی ہوئی ہے تو ملک کی عدالتیں موجود ہیں، آپ اپلیکیشن دیں وہاں پہ کہ جی نیب نے زیادتی کی ہے، آپ بالکل وہ نیب کا ریفرنس جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اب ایک کوشچن جو تواتر سے کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی مقدمات لاجیکل اینڈ پہ کیوں نہیں پہنچ رہے؟ گزارش یہ ہے کہ 1235 نیب کے ریفرنسز ہیں اور ورکنگ ججز کی تعداد کبھی بھی 25 یا 30 سے زیادہ نہیں رہی ہے۔ تو میں
ذاتی طور پہ بھی اور نیب بطور ادارے کے بھی جناب چیف جسٹس آف پاکستان کے بہت زیادہ ممنون ہیں کہ انہوں نے اب یہ حکم دیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی تعداد بڑھائی جائے، اور گزشتہ دنوں نیب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر عدالت میں درخواست دی جائے کہ جی قانون کے مطابق ہمارا کیس روزانہ کی بنیاد پہ چلایا جائے۔ آپ یقین کریں جب عدالتوں کی تعداد بڑھے گی اور ریفرنسز کے فیصلے ہوں گے تو آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی، آپ یقین کریں کہ ان کے خلاف اربوں کی کرپشن ثابت ہوگی۔ اور ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے۔ میں ایز اے چیئرمین، میں بلوچستان سے تعلق ہے، میں بلوچستان میں ٹاٹ کے اسکولوں پر پڑھا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کبھی کوئی آسرا نہیں تھا۔ جو کچھ ہے وہ اپنی محنت اور پروردگار کے کرم سے ہے۔ میں تو کسی کو ذاتی طور پر جانتا بھی نہیں، تو میں کسی سے ذاتی انتقام کیا لوں گا؟ پہلا نعرہ یہ ہوتا کہ جو نیب ذاتی انتقام لے رہے ہیں، کوئی میرا آپ کے ساتھ جائیداد کا جھگڑا چھوڑ رہی ہے نیب کا کہ وہ آپ سے ذاتی انتقام لے گا؟ کسی قسم کے ذاتی انتقام کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ جی وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے۔ آپ یقین کریں اگر میری انجینئرنگ اتنی اچھی ہوتی تو میں کسی محکمے کا چیف انجینئر بن کے ریٹائر نہ ہوتا۔ میرا حساب کیونکہ کمزور تھا اس لیے مجھے اس طرف آنا پڑا۔ تو کسی قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ کا کوئی سوال نہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ کا کوئی ممبر، صوبائی اسمبلی کا کوئی ممبر یہ کہہ دے کہ جاوید اقبال کبھی اس سے ملا ہے اور اس نے کہا کہ نہیں جی اس پارٹی میں آپ کیا کر رہے ہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا، ایک مثال بھی ایسے سامنے آئے تو میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں دفتر جانے کے بجائے میں یہاں سے گھر چلے گیا۔ میں نے کبھی کسی پالیٹیشین سے جو ماضی میں جن کے ساتھ تعلق یا واقفیت یا سلام دعا تھی ان کے کورٹ میں پیش ہونے کی وجہ سے، وہ جانیں، ان کی سیاست جانیں۔ ہمارا کیا سیاست سے نیب کا کیا کنسرن ہے؟ نیب کا سیاست سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نیب اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، کرپشن اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلیں۔ تو نیب اپنا کام کر رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے آئندہ اپنا کوشش کریں گے کہ کوآپریشن ہو۔ ہم وقتی ڈائریکٹر صاحبان موجود ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوکل پرسن تو فوکل پرسن بھی آ جائے گا۔ فوکل پرسن کی بھی کوئی کسی قسم کی کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ باقی وہ میں نے آپ سے عرض کی کہ اگر آپ کو سی ڈی اے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، سی ڈی اے کو بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ 6 منزلہ پلازہ بن جائے اور آپ پارکنگ کی جگہ نہ چھوڑیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اب بات یہ ہے کہ بعض لوگ اگر اپنی کمزوریوں کو نیب کے لبادے میں چھپانا چاہیں تو میں پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ آخر ایک دن پروردگار کے سامنے تو جانا ہے نا۔ اس لیے میں ہر ایک کے کرٹیسزم کا میں جواب دینا چاہتا تھا، لیکن میں کچھ لوگوں کے کرٹیسزم کا جواب اس لیے نہیں دے رہا کہ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جو مرضی ہے تنقید کریں، لیکن تنقید اگر تعمیری ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ تنقید تعمیری نہیں ہے کہ جی نیب کو ننگا کر دیں گے، یہ کوئی تنقید نہیں ہے۔ بھائی آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے خود تو اپنا لباس درست کر لیں۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا چیمبر آف کامرس کے تاجروں سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ سازگار ماحول سے ملک میں سرمایہ کاری آتی ہے۔